صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس. سورہ مبارک نساء کی 38 نمبر آیت میں خداوند عالم ان لوگوں کی مذمت کر رہے ہیں جو خدا کی راہ میں مال خرید نہیں کرتے. مال تو خرید کرتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرید کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. اب یہ آیت مربوط ہے 37 نمبر آیت کے ساتھ. 37 نمبر آیت میں خداوند عالم نے کیا فرمایا؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. ہم نے کافر لوگوں کے لیے خوار و رسوا کرنے والا عذاب آمادہ رکھا ہے. اب وہ کافر لوگ کون ہیں؟ والذین، وہ لوگ ہیں ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو اپنے مال کو خرید کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے. ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرید کرتے ہیں حقیقت میں یہ لوگ نہ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں نہ یوم الآخر، آخرت کے دن پہ، قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کسی کا شیطان دوست ہو، قرین یعنی ساتھ رہنے والا، جس کسی کا ساتھی شیطان ہو، فساء قرینا، یہ کتنا برا صاحب ہے، دوست ہے، جو انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے. اب جو لوگ مال کو دکھاوے کے لیے خرید کرتے ہیں ان کی حالت پہ خداوند عالم تعجب کرتے کیا فرماتے ہیں؟ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. کیا ہوا ان لوگوں پر، کیا ہوتا اگر یہ لوگ لو آمنوا باللہ، خدا پہ ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، خدا اور آخرت پہ ایمان لا کے خداوند عالم کی راہ پہ خرید کرتے ہیں. خرید تو کیا لیکن دکھاوے پہ خرید کرنے کی وجہ سے، اسی ریاکاری کی وجہ سے یہ خداوند عالم کے اوپر ایمان سے بھی خارج ہو گئے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور خداوند عالم ان لوگوں کی حالت سے بہتر انداز میں واقف ہے، علیم ہے، جانتا ہے کہ خرید تو کر رہے ہیں مال، لیکن کس لیے خرید کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے خرید کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، یہ سب خداوند عالم جانتا ہے بہتر طریقے سے. اب انہوں نے مال خرید کیا تو کل مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے مال خرید کے اس کا ہمیں اجر دے دے، پاداش دے دے. کیوں؟ یہ اس کے مستحق ہی نہیں کہ ان کو کوئی پاداش ملے. تو اگر ان کو خداوند عالم نے پاداش نہیں دیا، اجر نہیں دیا، تو خیال نہ کرے کہ خدا نہیں دے رہا ہے. حقیقت میں وہ اس چیز کے مستحق ہی نہیں ہے. اسی لیے خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. خداوند عالم ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. اگر وہ مستحق ہوتے تو ضرور دیتا، لوگوں کو دکھانے کی خاطر خرید کرنے کی وجہ سے وہ اس اجر و پاداش کی مستحق ہی نہیں رہے. اگر مستحق ہوتے تو خداوند عالم کبھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے، ان کو دے دیتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر ذرہ برابر بھی اچھائی کر دے، خدا کی راہ میں خرید کرنا اچھائی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرید کرے تو یہ شرک ہے، یہ خدا کی ذات پہ ایمان لانے کیا ہے، انکار کرنے کی مترادف ہے. اب وَإِن تَكُ، یہ لوگ حسنةً انجام دیتے ایک اچھائی کو، تو پھر خداوند عالم پاداش میں کیا کرتا؟ یضاعفها، اسی اچھائی کو چند برابر کر کے دے دیتا، اور وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے ایک اجر عظیم بھی عطا کرتا. اسی اچھائی کو بڑھا کے چند برابر کر کے دیتا، یضاعفها، 2 برابر، 10 برابر، دوگنا کر کے دیتا، اور ساتھ خداوند عالم اپنے فضل سے اجر عظیم ان کو عطا کرتا. اب یہ سارے آیات یہاں سے مربوط ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. خداوند عالم نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کی طرف بلایا. عبادت کی طرف بلانے کے بعد فوراً کہا کہ آپ لوگ والدین کے اوپر احسان کریں، ذی القربیٰ کے اوپر احسان کریں. احسان کس طرح کریں گے؟ کہا کہ مال خرید کر کے، انفاق کر کے احسان کریں. بخل سے آپ آزاد ہو کے خداوند عالم کی راہ میں خرید کر کے احسان کریں. اور یہ انفاق کرنا بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے. یعنی شخص جو خدا کی راہ میں خرید کرتا ہے خداوند عالم کے لیے بہت پسند ہے، محبوب خدا بنتا ہے انسان جب خدا کی راہ میں خرید کرتا ہے. اسی وجہ سے
قرآن کریم میں خداوند عالم نے متعدد آیات میں انفاق کے متعلق بیان کیا ہے۔ اتنی تاکید ہے انفاق کے متعلق کہ علماء قرآن میں جو کام کر چکے ہیں، جو موضوعات پہ کام کر چکے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 500 آیات ہیں جن میں خداوند عالم نے انفاق کے متعلق ذکر کیا۔ اب ان میں سے چند آیات ہم یہاں پہ بیان کریں۔ انفاق کے متعلق خداوند عالم بعض آیات میں انفاق کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں، باقاعدہ تاکید کر رہے ہیں کہ آپ خرید کریں۔ بعض آیات میں خداوند عالم انفاق کرنے کے فوائد بیان کرتے ہیں، برکات بیان کرتے ہیں۔ بعض آیات میں خداوند عالم انفاق کرنے کی شرائط بیان کرتے ہیں، شرائط کے ساتھ یعنی انفاق کرنا۔ بعض آیات میں خداوند عالم ان لوگوں کی مدح و ثنا کرتے ہیں جنہوں نے خدا کی راہ میں انفاق کیا، باقاعدہ ان کو نمونے عمل کے طور پہ، اسوہ حسنہ کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ اب انفاق کے متعلق تاکید ہے، تو انفاق ہے کیا؟ انفاق کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اپنی مال کو یا اپنی حیثیت کو یا اپنے علم کو دوسروں تک پہنچائے خدا کی خاطر۔ اپنی ملکیت کو، مال اپنی ملکیت میں ہوتی ہے، اس کو دوسرے کی ملکیت میں دے دیں خدا کی رضا کی خاطر، تو یہ ہے انفاق۔ لیکن رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب نے ایک خاص تعریف کی۔ انفاق کے معنی ہے نفقہ، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ گڑھے کو نفق، گڑھے کو نفق کہتے ہیں۔ انفاق کے معنی یعنی آپ کے جو خرچ ہو رہے ہیں وہ اس گڑھے کو پور کر دے، یعنی ایک جگہ میں کمی ہے، اس کمی کو پور کر دے تو وہ ہوا انفاق۔ پہلے سے کمی ہی نہیں ہے، وہاں پہ خرچ کرے تو وہ ہے اسراف، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اکثر ہمارے لوگ انفاق کرتے ہیں لیکن حقیقی انفاق نہیں ہے، وہ ضائع ہوتا ہے، وہاں پہ واقعا مستحق تک نہیں پہنچتا ہے۔ پہلے سے کھا رہے ہیں، اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ غریبوں کی مدد کرنے والے غریبوں کی مدد کرتے کرتے امیر ہو گئے، لیکن وہ غریب بیچارے ایسے ہی رہ گئے کیونکہ مستحق تک نہیں پہنچے۔ کمال یہ انفاق یہ کہ مستحق تک پہنچا۔ تو انفاق کے متعلق اب تاکید اتنی ہے کہ خداوند عالم کچھ آیات میں انفاق کی اہمیت بیان کرتا ہے۔ سورہ مبارک بقرہ کی 254 نمبر آیت میں خداوند عالم باقاعدہ اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ۔ انفقوا باقاعدہ صحیح امر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ انفاق کریں، خدا کی راہ میں خرید کریں۔ کہاں سے؟ جو خدا نے آپ کو دیے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، خداوند عالم نے جو رزق آپ کو دیا اس سے خرید کریں۔ ادھر سے تشویق کر رہا ہے خداوند عالم، انفاق کریں کہہ رہے ہیں، اور ادھر سے باقاعدہ تحدید بھی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے خرید کریں جس دن نہ کاروبار کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ وہاں پہ شفاعت کسی کی سفارش کرے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے خرید کریں، لا بیع فیہ، جس میں کوئی کاروبار نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کیا ہوتے ہیں؟ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کاروبار کرتے ہیں، وہاں پہ کاروبار کا سسٹم نہیں ہے۔ ولا خلۃ، دنیا میں اپنے مشکلات کو دور کرنے کے لیے دوستی کرتا ہے، وہاں پہ دوستی نہیں کرے گی۔ ولا شفاعۃ، وہاں پہ کوئی سفارش نہیں کرے گی۔ پھر خداوند عالم انفاق کے حکم دینے کے ساتھ انفاق کی اہمیت دے گی۔ جو انفاق نہیں کرتا ہے تو خدا کیا کہتے ہیں؟ والکافرون هم الظالمون، آخر میں آیت کے آخر میں فرما دے کافر لوگ ہی ظالم ہیں، یعنی جو انفاقات، جو مالی واجبات کو ادا نہیں کرتا تو حقیقت میں وہ کافر ہو چکا ہے۔ اب مالی واجبات ہمارے پر گردن پہ کتنے ہیں؟ خمس کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، حج کی شکل میں، فطرہ کی شکل میں، ان سارے واجبات کو ادا کریں گے، واجبات مالی کو آپ انجام دے دیں گے۔ یا دوسری آیت میں سورہ مبارک آل عمران کی 92 نمبر آیت میں خداوند عالم کہتے ہیں کہ اگر خدا کی راہ میں انفاق نہیں کرو گے نا، آپ خیر تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو، یعنی آپ بر تک پہنچنے کا وہم و گمان ہی نہیں کر سکتے ہو۔ اس تاکید کے ساتھ خداوند عالم فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آپ ہرگز خیر تک، اچھائی تک، نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اگر پہنچنا ہے تو کیا کریں گے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو آپ کے پسندیدہ چیز ہے اس سے خدا کی راہ میں خرید کرو گے تو پھر آپ خیر تک پہنچ سکتے ہو۔ دیکھو، آپ نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے صرف خیر تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک آپ خدا کی راہ میں خرید نہیں کرو گے۔ یہاں پہ نفی ابدی ہے، باقاعدہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز آپ خیر تک، اچھائی تک، بر تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک آپ اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں خرید نہیں کریں۔
وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. پھر خداوندان فرماتے ہیں جو کچھ آپ خدا کی راہ میں خرید کر رہے ہو خداوندان اس کو جانتے ہیں، خدا کی درگاہ میں وہ محفوظ ہے. یا خداوندان کی راہ میں خرید کرنے کی تاکید اس طرح کر رہا ہے، اہمیت اس طرح بیان کرتا ہے کہ آپ جو راہ خدا میں خرید کر رہے ہو تو اس کو معاملے نہیں سمجھو، اس چیز کو خداوند عالم باقاعدہ آگے خرید دیتا ہے آپ سے. سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت میں رب العالمین کس عظمت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک خداوند عالم آگے خرید لیتا ہے مومنین سے ان کے مال کو اور ان کی جان کو. جو راہ خدا میں انفاق کر رہے ہو یہ باقاعدہ خداوند عالم خرید دیتا ہے. اب اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت عطا کر. یا اسی طرح خداوند عالم فرماتے نیکی تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ انفاق ہے. اسی طرح متقی بننا، متقی ان کی جو اتنے صفات بیان ہوئے نا، پھر خداوند عالم فرماتے متقی نہیں بن سکتے جب تک آپ خدا کی راہ میں خرید نہیں کریں. اب متقیوں کی صفات ہی خداوند عالم اس طرح بیان کرتا ہے. سورہ مبارک ہے آل عمران کی 133 اور 34 نمبر آیت میں خداوند عالم کیا فرماتے ہیں؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. یہ لوگوں جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت اور رحمت کو حاصل کرنے میں. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور جنت کو حاصل کریں، اس جنت کو جو خداوند عالم نے آپ کے لیے آمادہ کر کے رکھا ہے. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو کس کے لیے آمادہ رکھا ہے؟ آمادہ و تیار کیے متقی لوگوں کے لیے. اب متقی لوگ کون ہیں؟ کن صفات کے ذریعے سے متقین کو پہچانا جائے؟ تو خداوند عالم فرماتے اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. فوراً فرماتے ہیں کہ متقی لوگ وہ ہیں جو خدا کی راہ میں خرید کرتے ہیں. خدا کی راہ میں کس طرح خرید کرتے ہیں؟ پھر ان کی حالت کو بھی بیان کرتے ہیں. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. مال ہے تو بھی خدا کی راہ میں خرید کر رہے ہیں، اور مال نہیں ہے تنگ دستی میں پڑے ہیں تو پھر بھی اپنے ضرورت سے بھی کم کر کے خدا کی راہ میں خرید کرتے. اور اسی طرح سورہ مبارک ہے بقرہ کی ابتدائی آیات میں خداوند عالم کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. متقین لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. متقی لوگ وہ ہیں جو خدا نے ان کو رزق دیا، اسے رزق کو خدا کی راہ میں انفاق کرتے، خرید کرتے. اب یہاں پہ بیان ہوا کیا؟ یہ ان آیات میں خداوند عالم تشویق کر رہا ہے، تاکید کر رہا ہے کہ آپ خدا کی راہ میں خرید کریں. خدا کی راہ میں خرید کرو گے تو آپ نیکی تک پہنچ جاؤ گے. خدا کی راہ میں خرید کرو گے تو آپ کا شمار متقین میں ہوگا. خدا کی راہ میں خرید کرو گے تو گویا خدا کے ساتھ آپ کاروبار کرتے ہو. اب اس طرح نہیں چلے گا. پھر خداوند عالم کیا کرتا ہے؟ اس طرح بیان کرنے سے تو آپ خرید کرنے والے نہیں ہیں. پھر باقاعدہ طور پہ متقی خرید کرنے والے کا فائدے ذکر کرتا ہے، فوائد و برکات بیان کرتے ہیں. ان فوائد کو دیکھتے ہوئے آپ خدا کی راہ میں خرید کریں. اب فوائد کیا ہے؟ خداوند عالم فرماتے کہ اگر خدا کی راہ میں خرید کرو گے نا، آپ کے مال نہیں، آپ پاک ہو جاؤ گے. نفس سے انسان پاک ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے. سورہ مبارک کی توبہ کی 103 نمبر آیت میں نبی پاک کو حکم دے رہے ہیں میرے حبیب اپنے امت کے لوگوں سے صدقات کو اٹھا لو، مالی واجبات ان سے اٹھا لو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے وہ پاک ہو جائیں گے، طاہر ہو جائیں گے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اے میرے حبیب خذ من اموالہم صدقۃ، اپنی امت سے صدقات کو لے لو گے تو کیا ہوگا؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم. ماشاءاللہ آپ سارے علماء بیٹھے ہیں یہاں پہ. ہم ضمیر کیا ہے؟ اس صدقہ دینے والے شخص کی طرح. مال پاک و نجس نہیں ہوتے، مال ہے. فرماتے کہ یہ صدقہ نبی پاک کو دو گے تو آپ جسم اور نہیں روح پاک ہوگا، نفس پاک ہوگا. تو طاہرہم وتزکیہم بہا، مال خرید کرنے کے ساتھ نفس کی تزکیہ ہوتا ہے، نفس پاک. اب ایک فائدہ اور، فائدہ کیا ہے؟ اگر خدا کی راہ میں خرید کریں گے نا، نفس پاک بھی ہوتا ہے اور نفس مضبوط بھی ہوتا ہے. یعنی انسان کے جسم جس طرح قوی بنتا ہے اسی طرح روح بھی انسان کے قوی ہوتا ہے. اب سورہ مبارک ہے
بقرہ کی 265 نمبر آیت میں خداوند کیا فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، ان لوگوں کی مثال جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور وَتَثْبِيتًا لِأَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفس کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وَتَثْبِيتًا لِأَنفُسِهِمْ مفعول ہے لِأَجْلِهِ ہے، یعنی مفعول اللہ علت بیان کر رہا ہے کیوں خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ انسان کا نفس مضبوط ہوتا ہے، انسان کا روح مضبوط ہوتا ہے، ایمانی طاقت میں انسان کا اضافہ ہوتا ہے جب خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور کیا فائدے ہیں؟ خداوند فرماتے ہیں کہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو، انفاق کرتے ہو تو آپ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، آپ کی گزشتہ تمام سیاکاریوں کو خدا پاک کر دیتا ہے۔ سورہ مبارک بقرہ کی 271 نمبر آیت میں خداوند کیا فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر صدقات کو آپ آشکار کر کے کھلم کھلا ہمارے برادر کی طرح لے کے ادھر کیا ہے پہلے ہی رکھ دیا ہے غیر کیا خدا کی راہ میں کھلا وہ یہ سعادت ہے، افتخار ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وَإِن تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اس کو کیا کریں چھپا کے دے تو اس سے بھی زیادہ بہتر۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، اور کیا ہوگا اس طرح کرو گے تو ويكفر عنكم من سيئاتكم، خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو خدا چھپا دے گا، بخش دے گا من سیئاتکم، آپ کے گناہوں میں سے کچھ گناہ کو صرف انفاق کی وجہ سے پاک کر دے گا۔ اور کیا ہوتا ہے جب خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو نفس پاک ہوتا ہے، نفس قوی ہوتا ہے، انسان کی ایمانی طاقت میں اضافہ ہوتے ہوئے انسان کی کیا ہے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں، اور ساتھ مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جو رزق آپ خدا کی راہ میں خرچ کرو تو خیال نہیں کرو کہ میرے پاس کم ہوتا ہے، نہیں، باقاعدہ طور پہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خداوند کیا فرماتے ہیں سورہ مبارک بقرہ کی 261 نمبر آیت میں مال میں کتنا اضافہ ہوتا ہے رب العالمین ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، ان لوگوں کی مثال جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ حقیقت میں ایک دانے کو زمین پہ بو لیتے ہیں، زمین پہ دفن کرتے ہیں تو زمین سے اس دانے سے 7 شاخیں نکلتی۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، ہر شاخ کے اوپر 100 دانے ہوتے ہیں۔ اب 100 دانے ہو گئے تو کیا ہے 700 گنا، پھر بھی خدا فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، 700 گنا سے پھر اوپر اضافہ کر کے دیتا ہے، یعنی 1400 گنا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، خدا چاہے تو اس سے بھی زیادہ کرے۔ اب خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو خیال نہ کریں کہ کم ہوتا ہے، نہیں، خدا تعالیٰ اضافہ کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس طرح اضافہ کرتے ہیں۔ سورہ سبا کی 49 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ وما انفقتم من شیء، جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں انفاق کرتے ہیں، فهو یخلفه، خالق وہ اصدق الصادقین، خالق وعدہ دے رہا ہے کہ اس کا خلیفہ جانشین مقرر ہوتا ہے، ادھر سے دے دیا ادھر سے ہانی پر ہوتا ہے، وہ یخلفہ ہوتا ہے۔ آیت اللہ علیہ جوادی عامری صاحب مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ بیابان میں اگر آپ ایک پتھر کو اٹھائیں گے تو پتھر کے نیچے جگہ خالی ہوتی ہے، اب وہ جگہ سالوں سال کے بعد ادھر سے گرد و غبار آتے ہیں، مٹی آ کے پر ہوتی ہے، خالی نہیں رہتے، پر ہوتے ہیں، اس کو خلیفہ نہیں کہتے، اس کے جانشین اس کو نہیں فرماتے، اس طرح بھی پر ہوتے، یہ نہیں۔ خدا کیا کہتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کا جانشین ہم بتا دیتے ہیں، مخلف اس کے جائے گا ہمیں آگے فوراً پور کرتے۔ وہ کیسے؟ اس سے نہیں کہ وہ بیابان سے پتھر اٹھا دیے پور ہو، نہیں، سمندر سے یا دریا سے آپ پانی کا ایک کوزہ اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے ساتھ پیچھے تھوڑا پانی آگے پور ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے، فہو یخلفہ، اسی طرح ہی آپ دینے کے ساتھ ہمیں پتہ نہیں چلتے کہاں سے آگے ہمارے وہ کبھی کو خدا نرم پور کر دیتا ہے، پور بھی نہیں بلکہ 700 گنا زیادہ کر کے ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور جب خدا کی راہ میں خرچ کریں، انفاق کے فوائد یہ ہیں کہ امیر المومنین صاحب فرماتے ہیں مال کی حفاظت ہوتی ہے، جو آپ کے پاس مال ہے اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور وہیں سے مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے، ابھی زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ کیا فرماتے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں
حکمت نمبر 146 میں سوسو ایمانکم بالصدقہ، آپ لوگ سیاست کرو یعنی حفاظت کرو اپنے ایمان کی، صدقہ دیں گے، صدقہ دو گے تو ایمان کی حفاظت ہوتا ہے. سوسو ایمانکم بالصدقہ وحسنوا اموالکم بالزکاۃ، اور اپنے مال کی حفاظت کرو بالزکاۃ، زکات دیں گے. آپ ادھر ادھر جاتے ہوئے بائک پہ کیا ہے لاک لگاتے ہیں، گاڑی کو بند کر کے چابی لگا کے جاتے ہیں، خیال کرتے ہیں اس سے محفوظ ہوتا ہے. نہیں، اس سے زیادہ محفوظ کس طرح ہوتا ہے؟ زکات ادا کریں. خدا وند عالم کی راہ میں خدا کا حق دو گے، خدا وند عالم آپ کے حق کی حفاظت کرتے ہیں. سوسو ایمانکم بالصدقہ وحسنوا اموالکم بالزکاۃ وادفعوا امواج البلاء بالدعاء، اور بلاؤں کے موجوں کو دور کرو دعا کے ذریعے سے. رزق میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کا رزق خدا وند عالم فرماتے آسمان میں. وفی السماء رزقکم وما توعدون، آپ کا رزق اور جن لوگوں کا خدا نے وعدہ دیا ان سب کا رزق آسمان پہ. اب آسمان سے نیچے اتارنے کا ذریعہ کیا ہے؟ مولا کائنات. حکمت نمبر 137 میں فرماتے ہیں استنزل الرزق بالصدقہ، استنزل باب استفال یعنی کھینچ کے لاؤ آسمان سے رزق نیچے، بالصدقہ، صدقہ کی ذریعے سے، یعنی صدقہ دو گے رزق خدا وند عالم زمین پہ دیتا ہے. کیا امیر المومنین سلام ناجو بغیر فرماتے کیا اب جب فقیر ہو گئے، نادار ہو گئے تو خیال نہیں کرو اب ہمیں کوئی دوسرا کھلائے. نہیں، فقیر ہو گئے، تنگدست ہو گئے، تم بھی چاہتے ہو کہ خدا وند عالم آپ کے مال میں اضافہ کرے تو آپ صدقہ دیں. مولا کائنات فرماتے اذم لکتم، جب آپ نادار ہو گئے، فقیر ہو گئے تو فتاجر اللہ، اس وقت آگے خدا کے ساتھ تجارت کرو. کیسے تجارت کریں؟ اذم لکتم فتاجر اللہ بالصدقہ، صدقہ دے کے خدا کے ساتھ تجارت کرو. صدقہ جب آپ دو گے خدا وند عالم کیا کہتا ہے؟ 700 گنا زیادہ کروں گا. یا دوسرے آدمی خدا کیا کہتا ہے؟ آپ مجھے قرض ادا کرو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو بے نیاز خدا کو قرض ادا کرے اور خدا وند عالم فیضاعفہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. وعدہ دے رہا ہے کہ کتنا گنا ہم زیادہ کر کے آپ کو ادا کریں گے واپس. اب دیکھیں اب خدا کی راہ میں خرید کریں تو یہ سارے فوائد موجود ہیں. اب فائدے ہیں کہ خرید کرنا ہے تو پھر شرائط کے ساتھ خرید کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ شرائط نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. اب شرائط کیا ہے؟ خدا وند عالم فرماتے ہیں کہ شرائط سب سے پہلی شرط یہ کہ خدا کی راہ میں جو مال خرید کرتے ہیں وہ حلال ہو، حلال ہو، ورنہ حرام جائے کوئی فائدہ نہیں. اور مما رزقناہم، خدا نے بار بار تاکید کی کہاں سے خرید کریں؟ وہ جو ہم نے آپ کو جو رزق دیا ہے، یعنی کہ حرام کا بھی رزق نہیں ہوتا ہے. رزق جو دیا ہے خدا نے وہ حلال دیا ہے، حلال طریقے سے لائے وہ خرید کریں. یا خدا وند عالم کیا کہتے ہیں؟ مال کو خرید کرو گے تو صرف خدا کی خاطر. یہی اسی آیت میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ والذین ينفقون اموالهم، خرید تو یہ بھی کر رہے ہیں لیکن خدا کی مذمت کر رہے ہیں. کیوں؟ ریا الناس، انہوں نے دکھانے کے لیے خرید کیا. خدا کہتے ہیں میرے رضا کے لیے خرید کریں، دکھانے کے لیے نہیں کریں. سب سے پہلی شرط یہ کہ صرف خدا کی رضا کے لیے خرید کریں. دوسری شرط کیا ہے؟ خدا وند عالم فرماتے ہیں کہ سورہ مبارک بقرہ کی 264 نمبر آیت میں یا سورہ نساء کی 38 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ خدا کے لیے خرید کریں، صرف خدا کی خاطر ہو. اور دوسری بات یہ کہ خرید کرنے کے بعد کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ایک شرط یہ کہ خرید کرنے کے بعد پھر کیا کریں؟ منت گزاری کر کے ضائع نہ کریں. لائر خرید کیا پھر کیا کہو گے؟ بس ادھر صرف ہم ہی لاتے ہیں، کوئی اور نہیں لاتے. ہم ہی اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، چھوٹے بھائیوں پہ خرید کرتے ہیں، وہی نہیں کرتے. ایک منت گزاری کرو گے، احسان کرو تو چلا جائے گا. اسی لیے خدا وند عالم سورہ بقرہ کی 264 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب. بے شک صدقات کے بہت بڑا مقام ہے، لیکن اے ایمان والوں ان صدقات کو ضائع نہیں کرو، باطل نہیں کرو. بالمن والعذاب، منت گزاری کے ذریعے سے احسان جتا کے ان کو ضائع نہیں کرو. پھر کس مال کو خرید کریں؟ شرط یہ کہ جو مال آپ خرید کرتے ہو وہ کیا ہو؟ طاہر ہو، وہ مال عمدہ مال ہو. ایسے نہیں ہو کہ آپ خود سے پسند نہیں کر رہے ہیں، وہ خدا کی راہ میں خرید. سورہ مبارک ہے بقرہ کی 267 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم من الارض. انفقوا خرید کریں من طیبات ما کسبتم من الارض، زمین سے جو پاک و طاہر چیزیں آپ کے لیے آئیں، عمدہ چیزوں کو خدا کی راہ میں خرید. آگے کیا کہتے ہیں؟ ولا تیمموا الخبیث منہ، وہ خبیث اور پست اور مال جو ہے خدا کی راہ میں نہیں دو.
کیسی بات؟ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذہ الا ان تغمضوا فیہ، جس کو آپ خود اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو، ولستم بآخذہ، آپ خود اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو ابھی ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، تو لے جاؤ اس کو لا کے فقیر کو، نہیں، فقیر کو دینا تو بہترین مال، عمدہ مال۔ اسی لیے خدا نے کیا کہا سورہ مبارک آل عمران کی 92 نمبر آیت میں بھی کہا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو آپ کی پسندیدہ چیز ہے اس کو خدا کی راہ میں خرید کے وہ استعمال کر کے ضائع وہ خراب ہو گیا تو اس کو لا کے کباڑ میں دینے سے بہتر ہے فقیر کو دے، یہ نہیں، بہتر مال خدا کی راہ میں خرید کے۔ پھر انفاق کرتے وقت کیا کرنا ہے؟ اور شرائط یہ کہ انفاق صرف ایک دن ہے پہ کوئی درس ہو گیا انفاق کرنا ہے کہ کل کچھ لے کے آئے، نہیں، انفاق ہمیشہ کرنا ہے، ہر وقت، چاہے درس ملے نہ ملے۔ خدا کیا فرماتے ہیں سورہ مبارک ہے بقرہ کی 274 نمبر آیت میں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خدا ان لوگوں کی مدح و ثنا کرتے ہیں جو الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو خدا کی راہ میں خرید کرتے ہیں رات کو اور دن کو، سرا وعلانیۃ، چھپا کے ظاہر کر کے، ہر حال میں خدا کی راہ میں خرید کے، ایسے لوگوں کو فلہم اجرهم عند ربهم، ان کے پروردگار کے پاس اجر معذرت ہے۔ کہیں غلطی سے ایک دفعہ شہریہ ملا کے دیا تو نہیں، باقاعدہ ہر وقت ہر دن خدا کے راہ میں خرید۔ پھر خرید کرتے وقت کیا ہے؟ تنگ دستی میں ہو تو بھی خرید کریں، اس خیال میں نہیں رہو کہ ہماری شہری بڑھے گی، ہمارے لیے کہیں سے پیسے آئیں گے تمہیں، باقاعدہ تنگ دستی کی حالت میں۔ خدا متقین کی صفات کیا بیان کیا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، خدا میں خرید کر رہے ہیں وہ تنگ دستی کی حالت میں بھی اور ضرع، مالدار ہے تو بھی خدا کی راہ میں خرید کرتے ہیں، تنگ دست ہے تو بھی خدا کی راہ میں خرید کرتے ہیں۔ بصرے سے ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ امان ابن تغلب بھی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ بصرے سے ایک شخص یعنی مدینہ پہنچا ہے، 1000 کلومیٹر سفر اس زمانے میں کیا، 1000 کلومیٹر سفر کر کے امام کی خدمت میں فرزند رسول خدا کے محضر میں حاضر ہو کے کہا مولا تنگ دستی نے مجھے ہر طرف سے گھیرے میں دی، فقر و تنگ دستی میں مبتلا ہوں، شکایت لے کے آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی راستہ مجھے دکھائے تاکہ مجھے خدا رزق کے دروازے میرے کھول دیں۔ فرزند رسول خدا نے زمانے کے امام نے حجت خدا نے ان کی طرف رحمت کی نظر کی اور کہا کہ کیا کہا؟ جا کے اپنے گھر میں جا کے کچھ مومنین کو دعوت کریں، دعوت کر کے ان کو کھانا کھلائیں، کھانا کھلانے کے بعد پھر ان سے کہیں کہ ہماری دعا کریں، تو بندے جو نا ہمارے طرح تھا، انہوں نے کہا کہ سمجھ میں نہیں، شاید میں نے نہیں سمجھا سکا مولا کو، کہا مولا میرے پاس خود سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، شکایت لے کے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کہہ رہے ہو کہ دوسروں کو بھی کھلائیں، میرے پاس خود سے نہیں، میں شکایت لے کے آیا ہوں، میں یعنی فقر و تنگ دستی کے لکیر سے نیچے گر چکا ہوں، فقر کی آخری لکیر سے بھی نیچے گر چکا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو مولا نے کیا کہا؟ یہ سنت خدا ہے، جب تک خرید نہیں کرو گے خدا بھی آپ کے اوپر خرید نہیں، اسی لیے اگر نہیں ہے تو بے وسادت جا کے اپنے بسترے کو بھیجو، بھیج کے خدا کے راہ میں کھلاؤ، یعنی اپنی ضرورت کی چیز کو، وسادت یعنی بسترے کو، اپنے سرانے کو، یعنی ضرورت کی چیز جو آپ کی ضرورت کیا ہے گھر میں ہے اس کو بھی فی الحال وقتی طور پہ بھیج کے خدا کی راہ میں جب آپ اس سنت کو اپناؤ گے پھر خدا ہم آپ کو دے گا۔ یہ دیکھیں خدا کے ہاں میں ہر وقت خرید۔ اور شرائط میں سے کیا ہے؟ ایک شرط یہ کہ جب خرید کرنا ہے تو پھر جوان ہے آپ لوگ ماشاءاللہ، خرید کی بات ہو گئی تو پھر سب کچھ جو ہے خدا کے راہ میں خرید کر کے خالی بیٹھ کے نہیں، خرید کرنا ہو تو بھی اعتدال کے ساتھ کرنا۔ سورہ اسراء کی 29 نمبر آیت میں ان شرائط میں سے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَكُونَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اے حبیب خدا کی راہ میں خرید کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ کے نہیں رکھو، یعنی کنجوسی نہیں کرو، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور مکمل ہاتھ کھول کے سب کچھ دے کے خالی نہیں رہو، بلکہ کیا کریں؟ درمیانہ راستے اختیار۔ پیغمبر پاک ہیں ایک دفعہ گھر میں بیٹھے تھے، دیکھا کیا ہوا، فقیر آیا، کہا کہ کچھ دے دے۔ پیغمبر پاک نے کہا گھر میں اب کچھ نہیں، کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں تو اپنی قمیص مجھے دے دے۔ پیغمبر پاک نے قمیص اتار کے دے دیا۔ اب اذان ہو گئی تو مسجد میں آنے کے لیے قمیص نہیں، اب وہاں پہ منافق لوگ بیٹھ کے کیا کہا
کہاں ہے وہ رسول جو نماز کو دعوتیں دے رہے تھے؟ آج خود سے وہاں پہ لاغلام میں لگے، یہاں سو کے بیٹھا ہے. وہاں پہ باقاعدہ پیغمبر پاک کے اوپر تنزیہ جملے کسنے شروع کیے تو یہ آیت نازل ہو گئی، سورہ اسراء کی 29 نمبر آیت. ابھی خدا کی راہ میں خرید کرے بے شک، لیکن سب کچھ دیں گے ایسا نہ ہو کہ پھر لوگ آپ کی ملامت کرتے رہے. ابھی ہم ہمارے لیے بھی اس طرح کی راہ خدا میں خرید کرنا تو دیکھنا ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے اور اپنے ذاتی معاملات کو. اور یہی سب سے بہترین خرید جو ہے نا اپنے بچوں پہ کریں، اپنے بچوں پہ اپنے صلہ رحمی و بذل قربا کا، والدین کے پاس احسان ذی القربا پہ کریں، اپنے رشتہ داروں پہ کریں. اور خداوند عالم رحمان کے خاص بندوں کی صفات بیان کرتے کیا کہتے ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے وہ ہیں جب زمین پہ چلتے تو وقار کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب وہ کسی جاہل کے ساتھ برسر پیدگار ہوتے کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما کے گزر جاتے ہیں. اب رحمان کے خاص بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے 67 نمبر آیت سورہ فرقان کی 67 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ خداوند فرماتے ہیں والذین، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جب خدا کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، اسراف بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں. خدا کی راہ میں اپنے لیے بھی رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. اب دیکھیں یہاں تک خداوند عالم نے مال کو خرید کرنے کی شرائط بیان کیا. اب خصوصاً جنہوں نے راہ خدا میں خرید کی ان کو نمونے عمل کے طور پہ بیان کرتے ہیں. خداوند عالم اس صفت کو پسند کرتا ہے، اسی لیے ان کے باقاعدہ تجلیل کرتے ہیں قرآن مجید میں. اور خصوصاً ہم جو شیعان علی بن ابی طالب ہیں، ہمیں تو ہر چیز خدا کی راہ میں خرید کرنا ہے. کیوں؟ ہمارے مولا و پیشوا جو ہے نا انہوں نے سب کچھ خدا کی راہ میں خرید کیا. اور عجیب ہے امیر المومنین کی صفات کیسے ہیں؟ امیر المومنین شیر خدا ہے، مشکل کشا ہے، امیر المومنین باب علم نبی ہے، ہر صفت امیر المومنین کے اندر ہے. لیکن خداوند عالم نے جب ہمارے لیے علی کی تعارف کرایا نا، کہا کہ آپ کا ولی کون ہے؟ کہ وہ باب علم مصطفیٰ ہے. نہیں کہا آپ کا ولی وہ ہے جو فاتح خیبر و خندق جو ہونا ہی نہیں کہا. کیا کہا؟ سورہ مبارک مائدہ کی 55 نمبر آیت میں کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آپ کا ولی خدا ہے اور رسول ہے اور مومنین میں سے وہ ہے جو رکوع کی حالت میں زکات دیتا ہے. خدا کی راہ میں دیکھیے خداوند نے کس صفت پہ یعنی علی کا تعارف کرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ولی و سرپرست آپ کا وہ ہے جو رکوع کی حالت میں بھی زکات دے رہے ہیں، خدا کی راہ میں خرید کر رہے ہیں. اور علی کو ماننے والے قیام کی حالت میں بھی خرید نہیں کرتے تو مطلب علی رکوع کی حالت میں بھی خرید کر رہے ہیں، علی جنگ کے میدان میں بھی خرید کر رہے ہیں، علی نماز میں بھی خرید کر رہے ہیں. اور علی کے شیعہ جو ہے نا کلاس میں بھی خرید نہیں کرتے نہیں کرے. یہ انفاق کرے خدا کی راہ میں خرید. دیکھیں باقاعدہ امیر المومنین کو ولی و سربراہ سے کہہ رہا ہے اور کس صفت سے پکارتا ہے؟ علی کی بے شمار صفات ہیں، اتنے صفات ہیں کہ پیغمبر پاک فرماتے ہیں اگر علی کی صفات کو لکھنے کے لیے پورے انسان اور جن لکھنے پہ بیٹھے اور تمام سمندر سیاہی بن جائے، تمام درخت قلم بن جائے تو علی بن ابی طالب کی فضیلتوں کو نہیں لکھ سکتے. ان تمام فضیلتوں سے خداوند عالم نے اس فضیلت کو چن کے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا ولی اور سرپرست وہ ہے جو رکوع کی حالت میں زکات دے رہے، اس حالت میں بھی خدا کے بندوں کو خیر پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے. اور قرآن کریم میں علی کی شیعوں کو چاہے کہ خرید کریں، علی کی شیعوں پہ سزاوار ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تفسیر میں لگیں اور قرآن پہ عمل کریں. قرآن میں ایک آیت ہے جس پہ اولین و آخرین میں سے صرف اور صرف علی بن ابی طالب نے عمل کیا. کسی کی باپ کی طاقت گنجائش نہیں کہ وہ عمل کرے اس آیت پہ. صرف یہ افتخار علی مرتضیٰ کو حاصل ہے. اسی وجہ سے جب علی مرتضیٰ سے حق کو چھینا گیا سقیفہ میں، بعد میں باقاعدہ علی مرتضیٰ دربار میں جا کے اسی آیت کے ذریعے سے احتجاج کیا، کہا کہ آپ میں سے کون ہے جس نے اس آیت پہ عمل کیا؟ اس آیت پہ عمل کرنے والا صرف علی بن ابی طالب. وہ آیت کیا ہے؟ سورہ مبارک مجادلہ کی 12 نمبر آیت میں خداوند فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایمان والو، آج کے بعد رسول کے پاس آنا ہے، خاتم الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، ان کا وقت بہت قیمتی ہے. ہر بندہ آگے گھستا ہے، اندر آگے بیٹھ کے گھنٹے گھنٹے بولتا ہے، چائے پی کے جاتا ہے. نہیں،
اب رسول پاک کے پاس آنا ہے تو صدقہ دے کے آئیں گے، باہر صندوق لگے گی، وہاں پہ صدقہ ڈالیں اور ادھر آ کے رسول سے بات کریں. دینے کی بات آ گئی سارے بھاگ گئے، لینے کی بات آئی تو سارے آتے تھے. اب سارے خالی ہو گئے، پیغمبر پاک کے محضر خالی. اس وقت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 1 درہم تھا، اس کو تبدیل کیا 10 دینار میں. 1 دینار تھا، اس کو بدل دیا تو 10 درہم آ گئے. اب 10 درہم آئے تو 1 درہم دے کے اب رسول کے ساتھ ملاقات کیا، سوال پوچھا، پھر آیا، پھر جا کے دن میں 10 مرتبہ رسول خدا سے جا کے مناجات کیا اور 10 مرتبہ صدقہ دیا. لیکن کسی صحابی کے اندر یہ جرات نہیں تھی صدقہ دے کے آ کے رسول سے ملاقات کرے اور کچھ راز و نیاز کرے. پھر خداوند عالم نے کہا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، آیا آپ کو سخت ہو گیا خدا کے رسول سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دینا بہت سخت ہوا؟ صدقہ دینا سخت ہو تو بس نماز پڑھے، روزہ رکھے. اور اس آیت کو ہم نے منسوخ کیا. اس آیت پہ عمل کرنے والے تاریخ میں صرف علی بن مرتضیٰ ہیں. اب علی مرتضیٰ کی یہ صفات ہے کہ خدا کی راہ میں اس طرح خرید کرتے ہیں. اب دیکھیں خداوند عالم کی راہ میں خرید کرنے، ایام فاطمہ ابھی شروع ہو رہے ہیں، خرید کرنے کے وقت ہے. فاطمہ زہرا کے صدقے میں یہ دنیا ہے. رسول خدا کی بیٹی دنیا سے کیا چاہتی؟ فاطمہ زہرا فرماتی حبب الی فی دنیاکم ثلاث، آپ کی دنیا سے فاطمہ کو رسول خدا کی لخت جگر کو صرف 3 چیزیں پسند ہیں بس. ایک کیا ہے؟ تلاوت کتاب اللہ، خداوند عالم کی کتاب کی تلاوت، کلام اللہ المجید کی تلاوت، بس فاطمہ اسی کو چاہتی. دوسرا النظر الی وجہ رسول اللہ، رسول خدا کی مبارک چہرے کی زیارت. اور تیسرا چیز جس کو فاطمہ نے چن لیا گیا الانفاق فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں انفاق کرنا. صرف کہنے کی حد تک نہیں، ایسا انفاق کیا کہ اپنے سارے بچے خدا کی راہ میں انفاق کر دیے. حسین کو، حسن کو انفاق کیا. صرف مال نہیں، اولاد کو انفاق کیا، اپنے جان کو انفاق کیا. اور مال کو ایسے انفاق کیا جب مال انفاق کر رہی تھی نا، خداوند عالم نے کہیں پہ مال انفاق کرے تو عرب کے شاعر آ کے وہاں پہ مدح و سرائی کرتے تھے. فاطمہ اور فاطمہ کے بچوں نے جب انفاق کیا نا، عرب کے شاعر تو چھوڑیں، خالق کے کائنات آ کے مدح و ثنائی کرتے. کیا کہتے ہیں؟ پورا سورہ دہر نازل کر کے فرماتے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکور. دیکھیں پورا سورہ دہر فاطمہ زہرا کے انفاق پہ خداوند کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں زمین پہ جو اپنے عہد کا، اپنے نظر کا وفا کرتے ہیں. وفا کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھلاتے ہیں. کھلاتے وقت کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھلاتے ہیں تو صرف خدا کی خاطر کھلاتے ہیں، خدا رضا ہے خدا کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ آپ سے جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. اب راہ خدا میں خرید کرنے کے بعد تو جب ایسا ہے تو کیا ہے؟ بس آخری وقت بھی زیادہ گزر گیا. جب انسان کے آخری وقت آتا ہے نا، موت کے وقت، سب سے سخت ترین لمحہ انسان کے لیے موت ہے. اب موت کے وقت انسان ایک ہی چیز کی تمنا کرتا ہے. موت کے وقت اس خطرناک لہجے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اس وقت بے چین ہے، بے قرار ہے. امیر المومنین سلام موت کے منظر کو کیسے بیان کرتے ہیں ناقل البلاغہ میں؟ اجتمعت علیہم حسرت الفوت و سکرت الموت. موت کے وقت آپ کے اوپر 2 عظیم مصیبتیں آئیں. ایک حسرت الفوت، پوری اس دنیا سے جدا ہونے کی حسرت ہے، مال، گاڑی، موبائل سب کچھ چھوڑ رہا ہے ایک لمحے میں. وہ سکرت الموت، اور موت کی مستی آپ کے اوپر طاری ہو چکی. موت کی مستی طاری ہوئی ہے اور پورے عزیز و اقربا اور رشتہ داروں کو چھوڑنے کی حسرت آپ کے اوپر ہے. اس عالم میں ایک تمنا کرتے ہوئے نظر آتا ہے انسان. سورہ مبارک منافقون میں رب العالمین اس تمنا کو بیان کرتے ہیں. منافقون کی 10 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اے لوگوں، خدا کی راہ میں خرید کرو اس سے پہلے کہ آپ کو موت آ جائے. جب موت آئے تو کیا ہوگا؟ موت آئے تو یہ منظر ہوگا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اے میرے پروردگار، بس موت کو تھوڑے وقت کے لیے مؤخر کر دیں، کچھ مہلت دے کے واپس مجھے دنیا میں بھیج دیں. کیا کروں یہ دنیا میں جا کے؟ ایک تمنا کرتا ہے
فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، دنیا میں جا کے صدقہ دے کے صالحین میں سے بن کے واپس آ جاؤں. اس وقت تمنا کر رہے صدقہ دیں گے، لیکن وہ وقت کیا ہے؟ خداوند فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت آتی ہے تو پھر کسی کا موت ایک لحظہ مؤخر نہیں ہوتا ہے. آج موقع خدا کی راہ میں خرید کر 40 منٹ کے آپ کو انفاق میں سنایا، آج وقت خرید کرنے کا لگے، موت کے وقت پھر تمنا کرے آج وقت. پیغمبر پاک کے محضر میں مسجد میں فقراء بیٹھتے تھے، اصحاب صفہ تھے. اسی وقت دیکھا تو 2 بڑے بڑے جو نا بوریوں میں بھر کے خرما لایا. خرما جوانوں نے لے کے آیا، کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے فقراء میں تقسیم کریں. خوشحال ہو گئے. اب دیکھو ہم نے کچھ بانٹا تھا کہ خوشحال ہوتے، وہاں پہ 2 بوریوں میں بھر کے باقاعدہ خرما آئی ہے. وہاں پہ پیغمبر پاک نے کیا کہا؟ چادر بچھایا، کہا کہ وہاں پہ سارا لا کے رکھ دیا. تمام اصحاب سے کہا کہ آئے آج پیٹ بھر کے کھانا ہے. ہر ایک کو دے دیا مٹھی بھر کے، یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے. 400 اصحاب صفہ تھے، ایک ایک خرما ہفتے میں کھاتے تھے، نہیں ملتا تھا اس عالم میں. اب دیکھا تو پیٹ بھر کے خرما ہر ایک کو دیتے دیتے کیا ہو گیا؟ آخر میں ختم ہو گیا. چادر اٹھا رہے تھے، نیچے دیکھا ایک خرما جو نا آدھا سکڑ گیا تھا، خراب ہوا تھا، آدھا ٹھیک تھا. اٹھا لیا، آخر میں ایک بچ گیا تھا. پیغمبر پاک نے جوانوں سے پوچھے کہاں گئے؟ یہ خرما لے کے آئے. کہا کہ ہمارے باپ نے ہمیں وصیت کی تھی میرے مرنے کے بعد یہ سارا خرما رسول خدا کو دے دے، وہ تقسیم کریں. پیغمبر پاک نے کہا کاش کاش وہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اسی ایک خراب خرمے کو جو سڑ گیا تھا اسی کو دیتا تو اتنے مال خدا کی راہ میں خرید کرنے سے زیادہ ثواب دیتا. اپنے ہاتھ سے دینا ہے، مرنے کے بعد لوگ خرید کرے تو اس کا کچھ اجر ثواب نہیں. خداوند عالم کی درگاہ میں دعا ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو اخلاص کے ساتھ خدا کی راہ میں انفاق کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.